السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش خلقی مومن کی محبوب ترین صفت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورہ مومنین نے آیت نمبر 1-3۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو تصحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کے ساتھ موصوف ہیں۔ وہ اپنی نماز میں خواہ فرض ہو یا غیر فرض خشوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو یعنی فضول باتوں سے خواہ قولی ہو یا فعلی برکنار رہنے والے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اچھی عادات اور خوش خلقی کے صفات والے کون ہیں، ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 6-5، اور جو اپنی شرمگاہ کی حرام شہوت رانی سے حفاظت رکھنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لوڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ شرع سے نکلنے والے ہیں۔ اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس بری کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو اہل صلاح ان اوصاف سے متصف اور ان پر قائم ہیں، گو دنیا میں ان کو وقتی تکلیف پیش آ جائے، مگر انجام کار ان کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مراد حاصل ہوتی ہے۔ ساری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اور دنیا میں نیک نام انہی کا باقی رہتا ہے۔ جتنا دنیا کے حالات کا غور انصاف سے مطالعہ کیا جائے گا، ہر دور، ہر زمانے میں، ہر خطہ میں اس کی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدود یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اس طرح سورہ فرقان میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آیا آیات 63 تا 76 فرمایا ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب سلامت، یعنی رفع شر کی بات کرتے ہیں، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام نماز میں لگے رہتے ہیں، اور جو باوجود ادائے حقوق اللہ، حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کی عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے، اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، جس شخص کے قتل کو حق تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کرے، اور اس کے توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کو محو کر کے ان کی جگہ آئندہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو جو شخص توبہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔
اگر اتفاقاً بلا قصد بےہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے گونگے ہو کر نہیں گرتے۔ وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے، ان کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، اور ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا اور سلام ملے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ یہ امور جو ذکر کیے گئے سب نیک خوئی کی صفات ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں منافقوں کی علامات کو بیان فرمایا ہو سب بری خصلتیں ہیں۔ مومن نماز، روزہ اور عبادت کا حوصلہ اور عمل رکھتا ہے، اور منافق جانوروں کی طرح ہر وقت کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ مومن فکر و عبرت میں مشغول ہوتا ہے اور منافق حرص اور لمبی لمبی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ مومن حق تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور منافق خدا سے نہیں ڈرتا، سب سے ڈرتا ہے۔ مومن اپنا مال دین کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور منافق دین کو مال پر فدا کر دیتا ہے۔ مومن طاعت کرتا ہے اور روتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے، ہنستا ہے۔ مومن تنہائی اور خلوت کو دوست رکھتا ہے، اور منافق زحمت، بھیڑ بھاڑ اور مخالطت کو دوست رکھتا ہے۔ مومن کھیتی بوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ نہ کاٹ سکے، اور نہ منافق کھیتی نہیں کرتا، کاٹنے کی امید رکھتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خوش قلبی یہ ہے کہ شرم گیس کم گو کم، رنج راست گو صلاح جو ہو، اور اللہ کی عبادت خوب کرے، کسی کی توہین نہ کرے، فضول باتیں کم کرے، اور جو لوگ خیر خواہ ہو اور سب کے حق میں نیک کردار، باوقار، مشفق، نرم، صبر کرنے والا، قناعت اختیار کرنے والا، شکر گزار، بردبار، رفیق، کوتاہ طمع رہے، تو نہ تو کسی کو گالی دے، نہ لعنت کرے، نہ عیب جوئی اور غیبت اور فحش گوئی کرے، نہ جلد باز ہو، نہ حسد اور کینہ رکھے، کشادہ پیشانی، خوش زبان رہے، اور اس کی دوستی دشمنی غصہ اور خوشی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے۔ خوش قلبی کا ظہور تحمل اور بردباری سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بہت ستایا، دندان مبارک یعنی ان کے دانت شہید کیا، مگر آپ کی زبان مبارک نے ان کو دعائیت دیا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ لوگ جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گزر رہے تھے کہ ایک سپاہی فوجی ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ تو غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا آبادی کہاں ہے؟ انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں آبادی پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ آبادی اسی جگہ ہے۔ سپاہی ان کے سر پر لاٹھی ماری، سر خون سے بھر گیا۔ ابراہیم ادھم کو پکڑا اور شہر میں لے آیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اس سپاہی سے کہا کہ ارے بیوقوف، یہ تو ظاہر جہاں ابراہیم ہے۔ سپاہی نے گھوڑے سے اتر کے ان کے ہاتھ اور پیروں کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے جواب کیوں دیا تھا کہ میں غلام ہوں؟ ابراہیم ادھم نے کہا اس وجہ سے کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ کر دیا۔ جب تو نے میرے سر پر مارا تھا اور سر پھوڑ دیا تھا، اسی وقت میں نے تمہارے واسطے دعا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ اس کے مارنے کے سبب مجھ کو ثواب ملے گا۔ میں نے نہیں چاہا کہ اس کی وجہ سے مجھے اچھائی ملے اور میری طرف سے اس کو برائی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ